السلام علیکم۔ چلیے دوستوں، آج ہم گرم کنڈے گاؤں کی تاریخ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات حاصل کروائیں گے۔ گرم کنڈا گاؤں ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش ضلع چتور کا ایک منڈل یعنی علاقائی تحصیل ہے۔ یہ گاؤں مدنپلی اور رائے چوٹی کے درمیان بنگلور اور کڑپا کے شاہراہ پر واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کے دور کا یہ گاؤں آج ترقی کر کے ایک ٹاؤن بن گیا ہے۔ اس کا قدیم نام ظفرآباد بتایا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ لیکن آج کل گرم کنڈے سے ہی جانا جاتا ہے۔ علاقائی عوام سے اس شہر کی تاریخ دریافت کریں تو فوراً ٹیپو سلطان اور ان کے ماموں میر رضا علی خان کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ اس سے بھی قدیم ہے۔ اس گاؤں کی شہرت اور رضا علی کے مقبرے سے ہے۔ اس کی تاریخ اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس بستی کو صوفی بزرگوں اور علم و فراست کی بستی کے نام کا شرف بھی حاصل ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ بستی علم و فراست کا مرکز بھی بن گئی۔ اولڈ پرشیا سے صوفی سیدنا حضرت شاہ کمال بخاری اول اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کا مسکن شہر گرم کنڈا ہی بن گیا اور آپ کا مزار گرم کنڈے میں ہی واقع ہے۔ ان صوفی و سادات بزرگوں کی دینی اور تبلیغی خدمات کے ساتھ یہاں پر اسلام اور اسلامی زندگی عروج پر آئی۔ یہاں پر فارسی اور اردو زبان بولنے والوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ اس قدیم ثقافتی شہر کی تعمیرات میں سے قلعے، مقبرے، مساجد اور آستانے اہم ہیں۔ قلعہ گرم کنڈا، جو رنگینی محال کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک اہم قلعوں میں سے مانا جاتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کڑپے کے نواب عبد النبی خان نے کروائی تھی۔ یہ قلعہ پہاڑ کی کافی بلندی پر واقع ہے اور کافی مضبوط بھی۔ عوام آج بھی حیرت ہیں کہ اتنی بلندی پر قلعے کی تعمیر کیسے ممکن ہو پائی۔ دوسری اہم تعمیر سلطنت خداداد میسور ٹیپو سلطان کے ماموں میر رضا علی کا مقبرہ ہے، جو مقبرے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پہاڑ پر 40 مسجدیں اور گرم کنڈا شہر میں بھی 40 مسجدیں تعمیر کروائی گئی تھیں، لیکن آج وہ پوری مسجدیں کھنڈرات میں بدل گئی ہیں۔ دراصل کہا جاتا ہے کہ یہاں کے قلعے اور منادر وجے نگر سلطنت کے دور میں بنائے گئے تھے، بعد میں دکن سلطنتوں کے زیر تسلط میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد بیجاپور کے ماتحت کڑپے کے گورنر نواب عبد النبی خان رہے، جنہیں بہادر، دور اندیشی اور وسیع النظر تسلیم کیا جاتا تھا۔ نواب عبد النبی خان نے 1714 عیسوی میں گرم کنڈے کے دامن میں وقوع پہاڑ پر ایک مضبوط قلعے کی تعمیر کروائی، جو کہ ان کی سلطنت کو مستحکم اور مضبوط کرنے میں کارآمد رہا۔ نواب کا مرکزی شہر رہا۔ 1714 عیسوی کے اثناء میں گرم کنڈے کی قلعے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پہاڑ کے دامن میں اپنے دفتر کی بھی تعمیر کروائی، جس کو رنگینی محل کہا جاتا ہے۔ اس محل کی خصوصیت یہ ہے کہ آگے سے 3 منزلہ نظر آتا ہے تو پیچھے کی جانب سے 2 منزلہ۔ اس علاقے کے قریب و جوار میں نواب نے کئی مساجد کی بھی تعمیر کروائی اور ساتھ ساتھ
مندروں کی بھی تعمیر کروائی تھی۔ آج سے تقریباً 300 سال قبل کی تعمیرات اپنی شان و شوکت، تہذیب و تمدن کا مظاہرہ کرتی ہوئی اندرون بیرون ملک کے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی آ رہی ہیں، اور نواب نیک نام نے بھی اس علاقے کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ پھر یہ علاقہ آرکاٹ کے نواب کے زیر تسلط چلا گیا۔ نواب والا جاہی کی خاص توجہ کی وجہ سے اس علاقے میں علم و فراست کا بول بالا ہوا تھا۔ پھر یہ علاقہ سلطنت میسور، جس کو سلطنت خداداد بھی کہتے ہیں، اس سلطنت کے بانی سلطان حیدر علی تھے۔ یہ علاقہ حیدر علی کے مقبوضے میں 1768 میں آ گیا تھا۔ نواب حیدر علی نے اس علاقے کی حکمرانی اپنے رشتہ دار میر رضا علی خان کو سونپی۔ گرم کنڈے میں موجودہ مقبرہ ٹیپو سلطان کے ماموں میر رضا علی خان کا ہے۔ سلطان حیدر علی کے بعد سلطان ٹیپو نے حکمرانی کی۔ ان کے دور میں گرم کنڈے شہر میں کئی زمینیں مساجد اور مذہبی اداروں کو وقف کی گئیں، کیونکہ ٹیپو سلطان بھی یہیں کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان کے دور کے بعد یہ علاقہ آصف جاہی اور نظام سلطنت کے ماتحت چلا گیا، لیکن حکمرانی اتنی مضبوط نہیں پائی گئی۔ ان کے دور میں رائل سیما کے کرنول، کڑپا اور گرم کنڈا زیر ماتحت رہے، مگر اتنا استحکام نہیں رہا جتنا کہ انہوں نے حیدرآباد میں منظم طریقے سے کیا تھا۔ بعد ازیں برطانوی سلطنت کے ماتحت چلا گیا۔ آزادی کے بعد اب اس کی اہم قدیم تعمیرات شعبہ آثار قدیمہ ہندوستان سرکار کی نگرانی میں ہیں۔